لگا رہے ہیں نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا. آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. وہ ڈاکٹر میں کنٹینیو کرتا ہوں, میں دیتا ہوں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. آپ کا یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ایک تو ڈاکٹر صاحب کو وہاں سے نکالا نہیں گیا, ڈاکٹر صاحب کو کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں واپس آنا پڑا یہاں پہ. تیسری بات یہ کہ آپ نے ان سے لوکیشن مانگی, میرے پاس آپ کا وائس میسج ہے. چوتھی بات یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر بابا جی نے آپ کو برا بھلا کہا تھا تو آپ آگے سے برا بھلا نہ کہتے, آپ تو اپنے آپ کو ملہم ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے ابھی آج صبح بھی آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ تو ملہم ہیں, آپ ایسی بات نہ کریں, تو آپ نے مجھے آگے سے کیا بولا. اب میں لائیو نہیں بتاتا, کوئی بات نہیں, ٹینشن نہ لیں, آپ پریشان نہ ہو. میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا. آپ اپنی کمنٹس دے رہے تھے نا, تو مجھے مجبوراً اس میں بولنا پڑا. آپ کسی کو برا بھلا کہے بغیر بات بتائیں کہ بات کیا تھی, جو بات ہوئی وہ بتائیے آپ. تو ہوا یہ کہ یہ جو بابا جی اور ابراہیم شاہ صاحب, ٹھیک ہے, میں سمر رضی کو شریف آدمی سمجھتا ہوں. انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات, اب ابھی بھی میرے ساتھ وہ رابطہ میں ہے, اور اس نے نہ مجھے بلاک کیا, نہ میں نے ان کو بلاک کیا ہے. بات یہ ہے کہ ابراہیم شاہ صاحب اور بابا جی دونوں نے مجھے اتنے گندے گالیاں دی ہے. اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں تو ملہم ہوں, میں نے ان کو جوابی کارروائی کیوں کیا, میں نے ان کو پتھر کا جواب اینٹ کا کیوں جواب دیا. پتھر کا اینٹ کا جواب تو دیا نا میں نے. تو میرے پاس قرآن کے دلیل ہے اس کام کرنے کے لیے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 148, جس میں ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کو. سوء قول جس کو کہتے ہیں, سوء القول, بری بات کو اللہ پسند نہیں کرتے, گالی کو پسند نہیں کرتا اللہ عز و جل, مگر اللہ مظلوم سے, اللہ جو من ظلم ہو, یہ جو لفظ آیا قرآن میں, یعنی مظلوم سے. مظلوم کون ہے کہ بھائی آپ کسی کو گالی دیتے ہیں, ماں بہن کی گالی دیتے ہیں کسی کو, اس نے آپ کو گالی نہیں دی شروع میں, پہلے آپ شروع کرتے ہیں. اب اس کا حق ہے یا وہ آپ کو معاف کرے, وہ درکنار کرے بات کو, یا آپ کو جواب دے, اور میں نے جواب دیا ہے. اب یہ میرے جواب پر جو ہے وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. مجھے اس بات سے سمجھ نہیں, اگر اتنے تکلیف ہے تو پھر گالی کے کیوں سلسلہ شروع کی ہے. میں گالی گلوچ نہیں دیتا ہوں, میرا کوئی مزاج نہیں ہے, میرے بالکل مزاج نہیں ہے. لیکن شروع تو ان لوگوں نے کیا ہے, اور پھر یہ اعتراض کرے کہ انہوں نے گالی دی ہے, تو بڑی افسوس بات ہے. جی اچھا, یہ آپ کا موقف تو آ گیا, یہ کیا ہی اچھا ہو کہ ان کا موقف بھی لے لیا جائے. موقف ہے نا یہ. دیکھیں, پہلی بات میرے بات سنیں, یہ لوگ آ کر مجھ سے معافی مانگے. اگر معافی نہیں مانگتے تو میں نے ان کو منہ نہیں دیکھنا ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. یا تو مجھے واٹس ایپ میں وہ مجھے معافی مانگے. میری بات سنیے. تو جی, آپ نے جو آڈیوز کی ہیں میرے سامنے, آپ مان گئے کہ ہاں یہ آڈیوز میں نے کی ہیں, اور مفتی صاحب کے چینل پہ آپ نے کہا کہ نہیں مفتی صاحب یہ تو میری آواز ہی نہیں ہے. آپ نے مفتی صاحب کے چینل پہ بات کرنے سے پہلے میرے ساتھ, یہ میرے پاس وہ چیٹنگ میرے موبائل میں موجود ہے, آپ نے یہ مانا ہے کہ یہ میں نے کہا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے کہا, اور مفتی صاحب کے چینل پہ آپ بالکل مکر گئے اس بات سے. تو میرے خیال میں آپ کو اگر موقف دینے کے لیے پوری جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ یہ معافی تلافی تو پہلے تو یہ تو ڈیسائیڈ کر لینا کہ پرابلم کیا ہوئی ہے. معافی تلافی تو بعد کی بات ہے. آپ کو موقع دیا گیا نا پوری بات کرنے کا, آپ نے پوری بات بھی کی. نہیں کاشف صاحب, میرے بات سنیں. پہلی بات یہ کہ ہم نے شرط طے کیا ہے کہ یہ جو بندے آپ نام لے رہے ہیں, ابراہیم شاہ اور بابا جی, یہ اسٹریم میں نہیں آئیں گے. یہ شرط آپ نے منظور کیا ہے. اب میرے بات سنیں, آپ نے منظور کیا ہے تو آپ اپنے بات پر پھرنا نہیں ہے. میرے بات سنیں, یہ جو میں نے مفتی صاحب سے کہا, میں نے یہ مفتی صاحب سے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میرا آواز نہیں ہے. میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے, مجھے شک ہے کہ ان لوگوں نے میرے جو ریکارڈنگ ہے اس کو آگے پیچھے کیا ہے, الفاظ کو صرف یہاں تک کہا ہے, اور باقی انہوں نے مجھے ٹائم بھی نہیں دیا ان کو پورا جو ہے وہ صفائی پیش کرنے کے لیے. آپ قسم اٹھا سکتے ہیں؟ جی بالکل, الفاظ کو آگے پیچھے کیا گیا ہے. نہیں, میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے. آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس
جناب आपकी میں نے کہا ऑडियो میرے بات سنیں نا, میرے بات سنیں. کاشف صاحب کیوں پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے, اور آپ کو میں نے کیا کہا, آپ کو میں نے یہ لکھا اور آپ بے شک دکھا دے کہ اگر میں نے غلط کیا, اگر, تو پھر میں معافی طلب کروں گا. میں نے کہا اگر, اب میں نے غلطی نہیں کی ہے, میں آپ کو یہ واضح کر رہا ہوں. اگر غلطی کی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کو اپنا اگر آپ مائنڈ حقیقت نہ تسلیم کریں تو کرنا آپ چاہیے. کی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو نہیں تو میں آپ مائنڈ کروں قسم گا, اس لیے کیونکہ نہیں, میں آپ کسی کو بلا نہیں رہا ہوں, میں کسی کو نہیں بلا رہا اس روم میں. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کی وہ آڈیو چلاؤں اور آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھا کے کہیں گے کہ یہ آپ کی آڈیو نہیں ہے؟ دیکھو کاشف صاحب, آڈیو چلانے کی ضرورت نہیں ہے, آڈیو میرا آواز تو ہے. میں نے صرف اتنا کہا مفتی صاحب کو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ ایڈیٹنگ کی ہے, بس اتنا ہی کہا. ٹھیک ہے, ٹھیک تو ہے, آپ بات ہی مان رہے ہیں ختم نا ہے. کہ وہ آپ کی تو آواز ہے, آپ نے خود کہا بات کو ختم کر رہے ہیں, تو آپ کیوں جو اس کو طویل دے رہے ہیں؟ طوالت دینے تو کی پھر ضرورت بات نہیں کو ہے. ختم کر رہے ہیں, تو پھر آپ معافی تلافی کیوں مانگ رہے ہیں کسی سے, جبکہ آپ نے برابر گالیاں دی ہیں ساتھ. آپ نے برابر انگلش سٹائل میں گالیاں دی ہیں, اردو میں گالیاں دی ہیں, سٹائل آپ کا انگلش تھا. اب آپ نے مجھے کہا کہ میں آڈیو نہیں چلاتا, چلیں میں آڈیو نہیں چلاتا, لیکن آپ میرے سامنے بیٹھ کے ان دو بندوں کو تو الزام دے رہے ہیں, اپنی بات پہ آپ آ نہیں رہے. ذرا چلے نا ویڈیو, وہ آڈیو چلانے کی اجازت دیں مجھے, تاکہ وہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ جو الہام کا دعوے دار ہے یہ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ گالی دیتے ہیں آپ گناہ گار ہے, لیکن اگر جوابی کروائے ہے, یعنی کسی نے آپ کو گالی دی ہے, آپ اس کو گالی دیتے. میں مثال تو سمپل سے, آپ کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ تو چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. اگر آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں, آپ گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر آپ کسی کے آنکھ کو نکالتے ہیں, اس کو زخم کرتے ہیں, آپ نے بہت بڑا گناہ کیا. اب وہ جو مظلوم ہے, کیا وہ حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ بھی آپ کی, جس طرح آپ نے اس کو تھپڑ مارا, وہ بھی آپ کو تھپڑ مارے؟ اگر آپ نے اس کے آنکھ کو زخم کیا, وہ بھی آپ کے آنکھ کو زخم کیا کرے. اگر تو نے اس کو قتل کیا تو وہ جو ہے وہ قصاص رکھتے ہیں, ان کے جو گھر والے, کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے. یہ قصاص کا مسئلہ ہے, یہ قصاص کا مسئلہ ہے. ان لوگوں نے مجھے گالی دی ہے, تو قصاص کا حق میں نے اویل کیا اور قصاص کیا ان کے ساتھ. تو آپ مسلمان ہیں, آپ قصاص کو کیوں نہیں مانتے؟ جی ٹھیک ہے, آپ نے میرے ان دو بھائیوں کو گالیاں دی ہیں, کیا میں قصاص کے طور پہ آپ کو بھی گالی دے سکتا ہوں اب؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں دے سکتے ہیں, اس لیے کہ میں نے قصاص میں گالی دی ان کو. جو انہوں نے کیا یہ تو ظالم تھے. اب آپ کسی کو دیکھیں, میں نے بات سنیں, کوئی آدمی کسی بے گناہ آدمی کو قتل کرتا ہے, اب اس کے گھر والے طلب کرتے کہ قصاص کے, کہ اس کو بھی قتل کیا جائے, تو عدالت اس کو قتل کرتے ہیں, اس قاتل کو قتل کرتے. اب جو قاتل کو خود جو ہے ان عدالت نے قتل کیا, کیا جو قاتل کے گھر والے ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا بندہ قتل ہو گیا, اب ہم بھی انتقام لیں گے؟ نہیں, انتقام کا حق نہیں رکھتے آپ انتقام کے حق بالکل نہیں رکھتے ہیں. قصاص کا مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے, بہت سادہ مسئلہ ہے, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ جو الفاظ آپ نے میرے ساتھ آج استعمال کیے, جو آپ نے چیٹنگ میں کیے, کیا میں وہ شو کروا سکتا ہوں یہاں پہ, یا میں اس کا قصاص تو لے سکتا ہوں نا آپ سے؟ جو آپ نے چیٹنگ میں الفاظ استعمال کیے اس کا قصاص لے سکتا ہوں میں نے کیا لفظ بولا ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو کوئی گالی دی نہیں. میں تو ہمیشہ, آپ ہماری جو ریلیشن شپ اس کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. کاشف صاحب میرے بات سنیں, ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہے, اس کو اچھے رہنے دے. میں نے آپ کے انٹرویو میں آیا تھا, میں نے آپ پر مہربانی کی, آپ مجھے اتنے سوال کرتے تھے کہ میرے انٹرویو میں آ جائیں. آپ ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہے, اس کو اچھا رہنے دے. اور یہ جو ہے ان لوگوں کی خاطر, آپ ہمارے جو آپس کے ریلیشن, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن شپ خراب ہو. یہ جو لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں. آپ یہ شیطانیت مت کیجئے, کوئی نہیں چاہ رہا کہ ریلیشن شپ خراب ہو. میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پیچ اپ ہو جائے ان کے ساتھ, لیکن آپ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں آئیں. چلے ٹھیک ہے, میں نے چونکہ آپ کو زبان دی ہے, میں ان کو نہیں لے کے آؤں گا. لیکن معزز خواتین و حضرات, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے آخر میں وہ آڈیوز اور وہ فوٹو ضرور لگاؤں گا جو انہوں نے میرے ساتھ جو ہے نا, ابھی یہ شرافت کا پیکر بن کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں اس پروگرام کے آخر میں ضرور لگاؤں گا. آخری بار ان سے پوچھوں گا ضرور کہ کیا میں وہ لگا دوں,
میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی وہ آڈیوز اور آپ کی وہ چیٹنگ یہاں لگائی جائے؟ آپ کو پوری اجازت ہے، چونکہ ہم نے جو شرائط طے کی ہے وہ ان میں سے نہیں تھا. لیکن پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ ہمارا انٹرویو ختم ہو گیا تو میں چلے جاتا ہوں اور اب اپنا کام آپ کریں. جی ایک سوال کرنا ہے. چلو